ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص جب تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، اور جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا یا اٹھ نہیں جاتا، تب تک فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم کرنے سے نہ روکیں تو جلدی اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا کرو اور برے کاموں سے منع کرتے رہو، ورنہ جلدی اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر اگر دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے، کسی کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کر دینا یا اس کا سامان رکھوا دینا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز یا نیکی کے لیے اٹھایا جائے صدقہ ہے، رستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز بیچے جس میں کسی نقص کے ہونے کا اس کو علم ہو، البتہ اگر خریدار کو اس نقص سے مطلع کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور کوئی فضول کام نہ کیا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور قیام کا عمل لکھ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں کسی ایمان والے آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل، دوسرا بد اخلاقی۔ اے بنی آدم، تیرا کوئی مال نہیں سوائے اس کے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا کار خیر میں صرف کر کے جاری کر دیا۔ غیر کے لیے کوئی صدقہ نہیں جب قریبی رشتہ دار محتاج ہوں۔ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔